بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ ادھر ادھر سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ نجد کی ایک وادی غرا میں قیام رکھتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول تھے۔ جب فارغ ہوئے تو دونوں میں یہ گفتگو ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنا ہے کہ جب جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دانت شہید ہوا اور یہ خبر آپ تک پہنچی تو آپ نے سارے دانت نکلوا دیے تھے۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عشق رسول کا تقاضا یہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، حیرت ہے کہ اس عشق کے باوجود آپ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو نہ آئے۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں گم تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقت نہ نکال سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے عمر، اگر خدا تمہیں جانتا ہے تو کوشش کرو کہ کوئی اور تمہیں نہ جانے۔ اگر تم خدا کو جانتے ہو تو کوشش کرو کہ کسی اور کو نہ جانو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بیت المال سے روپوں کی ایک تھیلی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں، اسے قبول فرمائیے۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں فارغ اوقات میں اجرت پر لوگوں کے اونٹ چرایا کرتا ہوں۔ میری جیب میں ابھی تک 2 درہم 7 آنے باقی ہیں۔ اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ ان کے خرچ کرنے تک میں زندہ رہوں گا تو پھر یہ تھیلی لے لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، قناعت و توکل کا کیا مقام ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر، میری تعریف نہ کرو کہ حمد و ثنا کے قابل صرف ذات یزداں ہے۔ اب آپ میرا مزید وقت ضائع نہ کریں، قیامت بہت نزدیک ہے، انشاءاللہ وہاں طویل ملاقاتیں ہوں گی۔ یہ کہا اور اٹھ کر نماز میں مصروف ہو گئے۔